چھوٹی عید کی بڑی خوشیوں کا دوسرا روز، دعوتوں کا سلسلہ جاری، مہمانوں کی آؤ بھگت، چٹپٹے پکوانوں سے مہمانوں کی توازہ۔ کل کے میزبان آج بنے مہمان، بچے آج بھی فل تفریح کے موڈ میں۔ بچوں کا خوبصورت کپڑے پہن کر پارکوں کا رخ، جھولوں، گھڑ سواری اور اونٹ سواری سے لطف اندوز ہونے لگے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے پارکس میں خوب رونق لگ گئی۔ شہریوں کا عید کے دوسرے روز بھی تگڑا ناشتہ، بازاروں میں ناشتے والی دکانوں پر عوام کا رش رہا۔ کسی نے حلوہ پوری کھائی، کسی کو بونگ پائے اور مرغ چرے پسند۔ بیکریوں اور مٹھائی کی دکانوں پر بھی خریداری کا زور۔ شہریوں نے پکنک پوائنٹس کا بھی رخ کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے محمد بن زائد ال نہیان اور UAE کے عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات کی مسلسل خوشحالی، امن اور ترقی کے لیے دعا کی۔ وزیراعظم نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا۔ پاک اماراتی تعلقات کو فائدہ مند اقتصادی اشتراک میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم نے پاکستان کے لیے متحدہ عرب امارات کی دیرینہ حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے سیاسی اور حکومتی شخصیات سے رابطے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، گورنر پنجاب، گورنر گلگت بلتستان کو ٹیلی فون۔ شہباز شریف نے عید کی مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو ٹیلی فون۔ گورنر سندھ کو عید الفطر کی مبارکباد دی، کہا سندھ کی ترقی سے ہی پاکستان کی ترقی جڑی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو بھی ٹیلی فون، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ میٹھی عید کے میٹھے رنگ ایک نیوز کے سنگ۔ میٹھی عید پر میٹھے بول، ہر سو خوشیوں کی برسات اور چاہت کی مٹھاس۔ گلے شکوے مٹائیں، ہر سب عید پر ایک دوسرے کو گلے لگائیں۔ ایک نیوز کی طرف سے اہل وطن کو میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں مبارک۔ افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن ختم۔ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا عمل آج سے شروع ہوگا۔ 2013 سے اب تک لاکھوں مہاجرین کو افغانستان واپس بھیجا جا چکا۔ افغان باشندوں کے لیے پشاور اور لنڈی کوتل میں 2 عارضی قیام قائم۔ سٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کو بائیو میٹرک کے بعد واپس بھیجا جائے گا۔ ملک بھر میں سٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کی تعداد تقریباً 8 لاکھ ہے۔ پہلے مرحلے میں تقریباً 7 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغان باشندوں کو وطن واپس بھیجا جا چکا۔ SIFC کی معاونت سے چین کو تل کے بیجوں کی برآمدات میں 179% اضافہ۔ برآمدات $28 بلین تک پہنچ گئی۔ وزیر اعظم کے برآمدی ترقی ویژن کے مطابق پاکستان کی آٹو انڈسٹری عالمی مارکیٹ میں قدم جمانے کو تیار۔ پاکستان کی آٹو انڈسٹری کے لیے اہم پیش رفت۔ معروف کمپنی ہونڈا نے 40 ہونڈا سٹی گاڑیوں کی پہلی کھیپ جاپان برآمد کر دی۔ مقامی آٹو مینوفیکچررز کے لیے برآمدات میں اضافے کا سنہری موقع۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں نان ٹیکسٹائل برآمدات 2.3% اضافے کے ساتھ $9.8 بلین تک پہنچ گئی۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ ملبے تلے پھنسے افراد کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ بڑھتے درجہ حرارت اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر نے مسائل پیدا کر دیے۔ شدید گرمی کے باعث ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مشکلات۔ مواصلاتی نظام بھی درہم برہم، لوگوں کو رابطوں میں دشواری کا سامنا۔ امریکی ماہر ارضیات کے مطابق 7.7 کے زلزلے نے 334 ایٹم بمز کی برابر توانائی خارج کی ہے، جس کی وجہ سے آفٹر شاکس مہینوں تک جاری رہ سکتے ہیں۔ امریکہ کی یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کا سلسلہ جاری۔ ہویدا بندرگاہ کے قریب 2 فضائی حملے کیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ حوثیوں اور ایران کے لیے پیغام ہے، جہازوں پر حملے نہ رکے تو بمباری جاری رہے گی۔ ابھی شروعات کی ہے، حوثیوں اور ان کے حامی ایران کو حقیقی درد دینا باقی ہے۔ ایران کو کسی صورت نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروز کہتی ہیں کہ ایران کو نیوکلیئر اور بیلسٹک میزائل پروگرام کا پھیلاؤ روکنا ہوگا۔
अगर ईरानी हुकूमत ने जौहरी प्रोग्राम पर डील ना की तो दीगर ऑप्शन मौजूद है। ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जा चुका। ईरानी हुकूमत हमेशा ही अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की मुखालिफ रही है। गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। अमेरिका ने आने वालों को अमरीकी कवानीन का एहतराम लाजमी करना होगा। अमरीकी सदर 2 अप्रैल को टैरिफ का ऐलान करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली। रोज गार्डन में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। काबीना अरकान भी शरीक होंगे। टैरिफ प्लान नुकसान पहुंचाने वाले तिजारती तरीकों को खत्म कर देगा। अमरीकी सदर मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। दूसरे ममालिक के बुलंद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीका को भी इसी हिसाब से टैरिफ वसूल करना चाहिए। अमेरिका की कोई एक गलती हमें इंतहाई इक़दाम पर मजबूर कर सकती है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली लारजानी कहते हैं कि हमला हुआ तो जौहरी हथियार हासिल करना मजबूरी होगी। जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ा है। ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी अमरीकी जारियत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान पर बमबारी की खुली धमकी आलमी अमन और सलामती की तौहीन है। अमेरिका को शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अमेरिका इक्तसादी मुफादात को बरकरार रखना चाहता है तो धमकी आमेज बयानात से गुरेज करे। फ्रांसीसी सियासतदान मैरीन ली पेन करप्शन के मुकदमे में मुजरिम करार। मैरीन ली को यूरोपीय यूनियन के अखराजात में गबन के इल्जाम में सजा सुना दी गई। फ्रांस की अदालत ने मैरीन ली को 4 साल कैद और 1 लाख यूरो जुर्माना आयद कर दिया। मैरीन ली 2 साल कैद की सजा जेल से बाहर इलेक्ट्रॉनिक हथकड़ी पहनकर पूरी करेंगी। मैरीन ली पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर 5 साल की पाबंदी भी आई। मैरीन ली और 2 दर्जन पार्टी अरकान पर 30 लाख यूरो से जायद की रकम मुंतकली का इल्जाम है। वनडे सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। हेलिंगटन में कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें की। न्यूजीलैंड की अहम बैटर मार्क चिपमैन इंजरी के बायस दूसरे वनडे से मैच से बाहर हो गए। मार्क चिप ने पहले वनडे मैच में 132 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी।